بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عید الاضحیٰ کے دن قریب چل رہے ہیں، عید الاضحیٰ قریب ہے اور قربانی کے مسائل بیان کیے جا رہے ہیں۔ قربانی کے مسائل میں سب سے اہم ایک جو مسئلہ ہے وہ سمجھنا ضروری ہے ہر قربانی کرنے والے کے لیے، وہ یہ ہے قرآن کریم کی جتنی بھی آیات قربانی سے متعلق ہیں تو اکثر آیات میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک بات پر بار بار زور دیا ہے، متوجہ کیا ہے، وہ ہے اخلاص نیت۔ اخلاص نیت کا مطلب یہ ہے قربانی کرنے والے کے دل میں، ذہن میں یہ خیال، یہ نیت ہو کہ میں یہ قربانی صرف اللہ کی رضا کے لیے کر رہا ہوں، بس یہ نیت ہونی چاہیے۔ اس کے علاوہ لوگوں کو دکھانے کی نیت نہ ہو، تصویریں نہ بنائے آدمی، لوگوں کو شیئر نہ کرے، اپنے جو اکاؤنٹ ہیں، فیس بک کا اکاؤنٹ ہے، ٹک ٹاک ہے، انسٹاگرام ہے، اور اس طرح واٹس اپ ہے، یوٹیوب ہے، بہت سے لوگ جانوروں کی ویڈیو اپنی اپلوڈ کر رہے ہوتے ہیں کہ دیکھیں کہ ہم نے اتنا قیمتی جانور لیے ہے، ان کو ہار پہنا کے، کپڑے اڑا کے، پٹے پہنا کے گلیوں میں پھرا رہے ہوتے ہیں۔ بعض لوگ راتوں کو لائٹنگ کر کے لوگوں کو دعوت دیتے ہیں ہمارا جانور دیکھنے کے لیے آنا، بھائی ہم نے بڑی مشکل سے لیا ہے، 3 لاکھ کا مل رہا تھا لیکن میں نے 6 لاکھ روپے والا لیا ہے، تو یہ درست نہیں ہے۔ قرآن کریم کی سورہ کوثر کی آیت ہے، اللہ نے فرمایا کہ فصلی لربک وانحر، اپنے رب کے لیے نماز پڑھیے اور اپنے رب کے لیے قربانی کیجیے، لربک، اپنے رب کے لیے۔ اسی طرح دوسری آیت میں فرمایا قل ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین، فرما دیجئے بے شک میری نماز، میری قربانی، میرا جینا اور میرا مرنا اللہ کے لیے ہے۔ یہ قربانی کی آیت ہے، اس میں وہی ہے للہ رب العالمین، اللہ کے لیے ہے۔ تیسری آیت ہے لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقوی منکم، کہ اللہ تعالیٰ کی تک قربانی جانور کا گوشت نہیں پہنچتا، وہ لوگ کھا لیتے ہیں، خون نہیں پہنچتا، وہ مٹی میں مل جاتا ہے، نالیاں بہہ جاتا ہے، اللہ تک کیا پہنچتا ہے؟ تقوی منکم، تمہارا دل کا خوف خدا، تقوی، پرہیزگاری، اخلاص پہنچتا ہے۔ تو اور بھی بہت سی آیات ہیں جن میں اللہ تعالیٰ نے یہی بات ارشاد فرمائی ہے کہ بھائی اللہ کے لیے کریں، اللہ کے لیے کریں، جس ذات کے لیے کر رہے ہیں صرف اسی کو دکھائیں، نہ اپنی زبان سے ایسے الفاظ کہیں جن سے بڑائی کا اظہار ہو، دکھاوے کا اظہار ہو، اور نہ اپنے عمل سے ایسا کریں۔ اللہ کے لیے کر رہے ہیں تو اللہ ہی سے بدلہ لیں، اللہ ہی کو دکھائیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اخلاص پر زور دیتے ہوئے ارشاد فرمایا من صلی یرائی فقد اشرک، جس نے دکھاوے اور ریاکاری کی نیت سے نماز پڑھی اس نے شرک کیا۔ ومن تصدق یرائی فقد اشرک، جس نے دکھاوے اور ریاکاری کی نیت سے صدقہ خیرات کیا اس نے بھی شرک کیا۔ ومن صام یرائی فقد اشرک، جس نے ریاکاری اور دکھاوے کی نیت سے روزہ رکھا اس نے بھی شرک کیا، شرک کا گناہ ملے گا اسے۔ تو ریاکاری جو ہے اس کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے چھوٹا شرک قرار دیا ہے، اس سے بچنے کی ضرورت ہے۔ آج لا علمی کی وجہ سے معاشرے کے لوگوں کی صورت حال یہ ہے کہ بہت سے مسلمانوں کو پتہ ہی نہیں کہ یہ چیز غلط ہے۔ ایک آدمی خود کہہ رہا ہوتا ہے کہ میں نے اتنی قربانیاں کی ہیں اور میں نے اتنا قیمتی جانور لیا ہے، ہمارے ہاں تو جی اونٹ بھی تھا، گائے بھی تھی، بیل بھی تھا، بھینس بھی تھی قربانی کے لیے، اور بکرا بھی تھا، گھٹا بھی تھا، دمبا بھی تھا۔ بھائی اس بتانے کیا ضرورت ہے، یہ شرعی لحاظ سے گناہ ہے۔ اللہ کے سامنے صرف نیکی کریں، اور پھر کہا جاتا ہے نا کہ نیکی کر دریا میں ڈال، اور کرنے کے بعد انسان ڈرتا رہے کہ قبول ہوئی یا نہیں ہوئی۔ ابراہیم علیہ السلام کی سنت قربانی کرنا، ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام جب بیت اللہ کی تعمیر سے فارغ ہوئے انہوں نے یہ دعا کی، قرآن کریم میں اللہ نے بیان فرمائی ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، اے ہمارا رب ہماری طرف سے یہ تعمیر قبول فرما لیجئے، بے شک آپ سن بھی رہے ہیں اور دیکھ بھی رہے ہیں اور علم والے بھی ہیں آپ۔ تو ہمیں بھی یہ دعا کرنی چاہیے کہ اللہ جو کچھ میں نے نیک کام کیا ہے، قربانی کی ہے، یا اللہ قبول فرما، قبولیت کی فکر ہو، اللہ تعالی ہمیں ہر عمل میں اخلاص نصیب فرمائے۔